घर संभालना, चीज़ों की हिफाजत करना लेकिन खुद को भूल जाना। फर्नीचर तो नया है जैसे कल की दुल्हन का हो, लेकिन खुद ऐसी हैं जैसे शादी को 20 साल हो गए हों। तो ऐसी क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो चुकी है? मैं मानती हूँ कि सामान बार बार नहीं खरीद सकते, घर बार बार नहीं बना सकते, तो क्या आपको बार बार ज़िंदगी मिलनी है जिससे आप भरपूर तरीके से जी सकें? अगर आप खुद को सुपर वूमैन बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले जीना सीख लें। भरपूर तरीके से ज़िंदगी को इंजॉय करना सीखें कि जो आपको देख के ना लोग आपकी ज़िंदगी पे एक वो इनका सवाल हो कि ये बंदी क्या खा रही है, ऐसा क्या कर रही है कि ये पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ससुराल वाले, ख़ानदान वाले देख के आपको हैरान रह जाएंगे। जब भी आपसे मिलेंगे आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी, पहले से भी ज़्यादा खुश नज़र आएंगी, पहले से भी ज़्यादा चीज़ें ग्रूम किया हुआ होगा कि पर्सनैलिटी में वो सारी चीज़ें नज़र आएँ। तो आज की वीडियो में वो सारे आसान और प्रैक्टिकल तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है कि जिसकी वजह से ना हम अपनी उम्र से 20 साल ज़्यादा नज़र आते हैं, 10 साल ज़्यादा नज़र आते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल होगा, कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी उम्र से कम किस तरह नज़र आ सकते हैं। चले जितनी कि हमारी उम्र है इसी एज में तो हम खूबसूरत नज़र आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। खूबसूरत नज़र आना हर औरत की ख्वाहिश होती है, पर बात यही है कि हम अमल नहीं करते कुछ बातों पे। जितनी कि हमारी एज है इसी में हम खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, खुद को पुरकशिश बना सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा स्किन पे लगाने वाली मैंने बहुत सी चीज़ें हैं ना आपके साथ पहले भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर की हुई है। मैं कौन सी क्रीमें लगाती हूँ, मैं कौन सी सीरम लगाती हूँ, मैं किस तरह अपनी स्किन केयर करती हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी पहली वीडियो में बताई हुई हैं। वो जाके आप देख लें। अगर फिर भी आपको अपनी स्किन के हिसाब से कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं कि ऐसी वैसी कौन सी हमारे माइंड में ऐसी दिमाग में बीमारी रही है कि जिसकी वजह से ना हम जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की हिफाजत करते करते, अपने सामान का ख्याल रखते रखते, फर्नीचर को साफ़ करते करते ना हम कब्र की तरफ जा रहे हैं। ऐसी कौन सी वजूहात हैं आज मैं आप बात करने वाली हूँ ना, ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी स्टोरियाँ हैं आपने अपने आसपास देखी भी होंगी कि हो सकता है कि आप में से इनमें से कुछ औरतें ऐसी हों कि जिनके घर जाए ना तो इनका फर्नीचर इस तरह साफ़ होता है, चीज़ें इस तरह वेल मेंटेन होती हैं, किचन बिल्कुल साफ़ होता है, प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही होती हैं। लेकिन इनकी अपनी हालत को देखें ना तो वो ऐसे लगता है या तो ये बीमार है या फिर इनकी शादी को ना पता नहीं कितना अरसा हो गया है, जबकि इनकी शादी को यही 2 या 3 साल हो गए होते हैं। अभी एक बच्चा या 2 बच्चे होते हैं, नई माँ बनी होती हैं। आप में से बहुत सी ख़वातीन की ये आदत होगी कि अपना कंपैरिज़न ना दूसरी औरतों के साथ करती हैं, अपने कज़नों के साथ कर लेती हैं, अपनी दोस्तों के साथ कर लिया, जहाँ आप आस-पास के जितने भी लोग हैं ना, ससुराल वालों के साथ कर लिया, दरानी के साथ कर लिया अपना मौज़ना कंपैरिज़न, जेठानी के साथ कर लिया, नंदों के साथ कर लिया। और ये मौज़ना पता है क्या होता है और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि आप फिर ये समझते हैं कि सब आपसे बेहतर हैं, आप इनके लेवल पे नहीं हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे हैं, इनका घर ज़्यादा खूबसूरत है, इसके माँ पास आपसे ज़्यादा अच्छी जॉब है, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसके बच्चे ज़्यादा ज़हीन है, इसका हस्बैंड ज़्यादा इसका ख़्याल रखता है, मेरा हस्बैंड मेरा ख़्याल नहीं रखता। यही वो बातें हैं जिनके नतीजे में आप फिर खुद को ना कमतर समझती और दूसरों को अपने ऊपर समझती हैं। ये आपके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो आपको एहसास कमतरी की तरफ ले जा रही है। आप हरगिज़ किसी से कमतर नहीं हैं। बस आप महसूस करती हैं जहाँ पे कुछ ऐसे हालात हैं, वजूहात हैं जो वक्ती तौर पे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप अपने आप को ना दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देती हैं। ये बात याद रखें कि आपके अपने बारे में ख़यालात जो हैं ना, वही आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर ना खूबियाँ तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि खामियां तलाश करने के लिए तो लोग हैं ना। इसी तरह ख्वाब देखना है तो हमेशा ऊंचा देखें, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। आपको एक बात बताऊं, कंपैरिजन हमेशा दो तरह का होता है, अपने से ऊपर वालों के साथ और अपने से नीचे वालों के साथ। जब भी आप अपने से ऊपर वालों के साथ अपना कंपैरिजन करोगे ना तो आप हमेशा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे ना शुक्रगुज़ार रहोगे। और जैसे ही आप अपना कंपैरिजन अपने नीचे वाले लोगों के साथ करोगे ना तो आप ज़िंदगी में खुश भी रहना शुरू कर दोगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भी शुरू कर दोगे।
یہ جو ہے نا احساس کمتری کا آپ کو بیماری جو ہے وہ یہ آپ کو بیمار کر دے گی، اندر ہی اندر سے آپ کو خوش نہیں رہنے دے گی۔ جب آپ خوش نہیں رہیں گی، ہمیشہ سٹریس میں رہیں گی، پریشان رہیں گی، تو یہی چیزیں آپ کے فیس سے نظر آئیں گی، اور آس پاس کے لوگ نا آپ کو دیکھ کے یا تو آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ بیمار ہے، اور یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کس نے اچانک سے جم کر لی ہے، کہ اس کی یہ عمر تھی اور اب یہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہی وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ نظر آتی ہیں، تو اس لیے کمپیریزن کرنا ختم کر دیں، پھر ہی آپ اپنی زندگی سے خوش ہو سکتی ہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہو۔ تو اس لیے خوش رہنا اسے سے شروع کر دیں۔ آپ یقین کریں گے کہ آپ کے آس پاس کا لوگ بھی آپ کو دیکھ کے رہ جائیں گے۔ دیکھیں، پریشانیاں بکتی ہوتی ہیں، انہوں نے ختم بھی نہیں ہونا ہے، حالات نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر برے حالات ہیں تو ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ کی صحت ہی ٹھیک نہ رہی، اپنی خیال نہ رکھا، تو پھر جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے تو کیا آپ اپنی زندگی کو اس طرح انجوائے کر سکتی ہیں؟ آپ کے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ اگر آپ بھی ہر وقت پریشان رہی، ڈپریشن میں رہی، تو یہ دیکھیں کہ وہ معصوم بچے جو ہیں، جو آپ کے ہیں، ان کا کون خیال کرے گا؟ اگر آپ کو آج کچھ ہو جاتا ہے، جتنی جلدی اٹیک ہوتے ہیں عورتوں کو، آج کل شوگر کی بیماریاں لگ رہی ہیں، ڈپریشن آ جاتی ہے، وہ اگر آپ کو کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے بچوں کا کون سنبھال لے گا؟ یہ جو فرنیچر کا یہ ساری پریشانی ہے جو آپ نے فیوچر کی لے کے پالی ہوئی ہے، کل کو ہمارے حالات پتہ نہیں کیسے ہونے ہیں، یہ فکریں بچوں کو، ٹینشن بچوں کی شادیوں کی ٹینشنیں، گھر بنانے کی ٹینشن، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا، ابھی نہ بچی تو پھر آپ ہی نہ بچی تو پھر کون کرے گا، کون دیکھے گا ان ساری چیزوں کو؟ پھر تو کیا ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، پھر وہ ساری جو ٹینشنیں بار بار کہ آپ نے چیزیں ٹھیک کر رکھی تھی، آ کے کوئی اور انجوائے کرے گا۔ پھر یہی ہو سکتا ہے نا کہ دنیا کے سارے کام آپ نے خود ہی نہیں کرنے۔ جب آپ کی شادی نہیں تھی نہ ہوئی تو اب پھر بھی یہ فرض چل رہا تھا، اس گھر کے افراد کھانا کھا رہے تھے، اپنا خیال رکھ رہے تھے، گھر کی صفائی ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو اس لیے یہ سارے کام آپ نے خود ہی نہیں کرنے۔ آپ ایک ورکنگ وومن، بہت اچھی بات ہے، آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، بہت اچھی بات ہے، گھر کا خیال رکھتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اپنا بھی تو خیال رکھنا ہے کہ نہیں خیال رکھنا؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنی ضرورت سے زیادہ، آپ کی اتنی طاقت، آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، آپ اتنا نہیں برداشت کر سکتی، اتنا کام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، پھر بھی آپ کر رہی ہیں، تو اس کا نتیجے میں پھر کیا ہونا ہے؟ آپ کی صحت ہی خراب ہونی ہے، اور جب آپ بیمار ہوگی تو پھر آپ کے ہسبینڈ نے بھی آپ سے دور ہونا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ایک بیمار اور بیوی کو لے کے کون ساتھ چل سکتا ہے؟ کون خوش رہ سکتا ہے کہ جس کی بیوی ہر ٹائم تھکی ہوئی ہو، اپنا خیال نہ رکھتی ہو، پسینے کی سمیل آتی ہو، اس طرح نظر آتی ہو کہ جہاں تو یہ بیمار ہے، یا پتہ نہیں میرے سے بھی اس کی عمر 10 سال زیادہ ہے، مجھے کوئی مائی مل گئی ہے، تو دیکھیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کی صحت پہ، آپ کی عمر پہ، آپ کی ایج پہ، آپ کے فیس پہ ایفیکٹ تو کرتی ہے نا۔ میں آپ سے کوئی فلمی باتیں نہیں کر رہی، کوئی ڈراموں کی باتیں نہیں کر رہی، یہ ہمارے یہ آس پاس کی عورتوں کی کہانی ہے کہ جو آپ کو کام میں اتنا مگن کر لیتی ہیں، اپنے اوپر اتنا برڈن ڈال لیتی ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی، اپنی عمر سے زیادہ نظر آتی ہیں، تو پھر یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا گھر تو چمک رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں بجھ گئی ہیں، آپ کے فیس سے وہ پریشانی ہے، کام کا بوجھ ہے، وہ ڈپریشن، وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ ذہنی دباؤ نا آپ کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھائیں، کام کریں، پیسے کمائیں، لیکن اس کا ساتھ ساتھ خوش بھی رہیں، اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اپنی سیلف کیئر کریں، اپنی سکن کیئر کریں، جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں، خوش رکھ سکتی ہیں، ان پہ توجہ دیں۔ یہ جو آپ کو ذہنی دباؤ نا، مینٹل ٹینشن جو ہے نا، آپ کو موٹا کر دیتی ہے، آپ کی صحت نہیں ٹھیک رہنے دیتی، کیونکہ آپ کے اندر سستی آ جاتی ہے، آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہیں پہ کھانا کھا رہے ہیں، وہیں پہ آپ سو گئے، اور لیٹ کے کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر کرنا بھی ہے تو کام تو وہ غصے میں کرنا ہے، پریشانی میں کرنا ہے، تو پھر رشتہ دار بھی آپ کی باتیں کر رہے ہیں، سسرال والے بھی آپ کی باتیں کر رہے ہیں کہ موٹی ہو گئی، یا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یا بات کرتی ہے تو سانسیں پھول رہی ہیں،
تو ایسے لوگوں کو نا غلط ثابت کرنا ہے۔ آج سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ جو لوگ آپ کو 2 مہینے پہلے ملے تھے نا، ان کو خود کوئی امپروو کر کے دکھائیں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، خود کو دیکھیں۔ آج یوٹیوب پہ ہر چیز ہے سکھانے کے لیے، کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے، کس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے، بالوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، ہر چیز ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ کو کون سا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کما سکتی ہیں، اپنے اخراجات خود پورے کر سکتی ہیں۔ ہر چیز سے اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی، آپ میرے انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر کے مجھ سے بھی بات کر سکتی ہیں۔ جو بھی کام آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو طنز کر رہے ہیں، ان کو غلط ثابت کر دیں، خود کو چینج کریں، خود کو گروم کریں، اپنی پرسنالٹی میں چینج لے کر آئیں کہ سب دیکھ کے آپ کو حیران رہ جائیں۔ یہ مت سوچیں کہ زندگی بہت مشکل ہے، آپ جتنا زندگی کو مشکل سمجھیں گے نا، اتنی زندگی آپ کے آگے ایسے ایسے امتحان لے کے آئے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ تو اس لیے نا اگر کوئی بھی بات دیکھیں، جو چیزیں جو مسئلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتی، ان کو لے کے آپ نے پریشان کیوں ہونا، جو آپ کو ان کی باتوں پہ اپنا غصہ کیوں کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے نا کہ پھر آپ خود پہ اپنا وقت اپنے آپ پہ دیں۔ دیکھیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے ہیں، برابر دیے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ فیوچر میں کچھ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کر سکتی ہیں، اپنی لائف سٹائل کو آپ کس طرح امپروو کر سکتی ہیں۔ آپ جتنی مرضی اچھی اچھی کریمیں لگا لیں، جتنے مرضی مہنگے فیشل کروا لیں، لیکن جب تک آپ کا ذہن نہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو آپ ذہنی طور پہ مضبوط نہیں ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ کے کسی کام نہیں آنے والی۔ تو اس لیے خود کو مضبوط بنائیں، وہ کام جو آپ کو کر کے خوشی ملتی ہے وہ کام کریں، جو کر کے آپ کو سکون ملتا ہے وہ کام کریں۔ اپنا کمپیریزن کبھی بھی دوسروں کے ساتھ نہ کریں، غصہ نہ کریں۔ آپ جو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں، صحت مند زندگی گزار سکیں، آپ کو کسی نے بھی نہیں پوچھنا، یقین کریں۔ تو اس لیے اپنا خیال رکھیں، آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چیزیں سامانگار یہ ساری وقت کے ساتھ ساتھ آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کی صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، یا اسی کے ساتھ اپنی آپ ہی کو دے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔